کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف 3 چھوٹی چھوٹی علامات سیکھ کر آپ قرآن پاک کے الفاظ پڑھنا شروع کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آج ہم نورانی قاعدہ کی ایک بہت اہم تخصیص سیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے حرکات۔ اگر آپ نے یہ سبق جس کا نام ہے حرکات اگر آپ نے یہ سبق اچھی طرح سیکھ لیا تو قرآن پاک پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور میرے ساتھ بار بار مشق کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، محترم والدین اور تمام ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 4 سیکھنے جا رہے ہیں۔ تختی نمبر 4 حرکات سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے زبر، زیر اور پیش۔ انہیں مجموعی طور پر حرکات کہا جاتا ہے۔ حرکات کیا ہیں؟ پیارے بچوں، حرکات چھوٹی چھوٹی علامات ہوتی ہیں جو حروف کے اوپر یا نیچے لگتی ہیں۔ حرکات کی وجہ سے حرف کی آواز بدل جاتی ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 4 حرکات۔ یہاں پر پہلے کھانے میں دیکھیں، الف ہے۔ الف کے اوپر ایک چھوٹی سی ترچھی سی لکیر بنی ہوئی ہے۔ اس ترچھی سی لکیر کا نام ہے زبر۔ اسے ہم زبر پڑھیں گے اور زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش ہو تو اسے، یا کوئی اور وغیرہ حرکات ہو تو اسے ہم الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ چلو ان دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر اے، حمزہ زبر اے۔ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آواز بدل رہی ہے۔ اے آواز جو ہے نا زبر کا ہے۔ حمزہ زبر اے۔ یہاں پر دیکھیں پھر الف کے نیچے ایک ترچھی سی لکیر بنی ہوئی ہے۔ اس ترچھی سی لکیر کا نام ہے زیر، اور زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے اور زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے اور زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ اب ہم ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای۔ آگے ہے پھر الف اور اس کے اوپر ایک واو نما چھوٹی سی یعنی شکل بنی ہوئی ہے۔ اس شکل کا نام ہے پیش، اور پیش ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے اور پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اب ہم ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ پیش او، حمزہ پیش او۔ اب ہم ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے مشق کے ساتھ۔ حمزہ زبر اے، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اے ای او۔ اب ہم اسی طرح آگے مشق کرتے جائیں گے۔ یہاں پر ہم نے سیکھ لیا کہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے اور زیر ہمیشہ حرف کے نیچے آتی ہے اور پیش ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے۔ زبر اوپر، زیر نیچے اور پیش اوپر آتی ہے۔ اسی طرح ہم مشق کرتے جائیں گے۔ آگے ہے ہا۔ اب ہم ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ ہا زبر ہے، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ آگے ہے عین۔ اب ہم ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ ح زبر ح۔ آگے ہے ح، ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو۔ ایک بات نوٹ کر لیں، زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے آتی ہے اور پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے غین۔ غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، غ غی غو۔ آگے ہے خ۔
خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ آگے ہم اس طرح مشق کرتے جائیں گے۔ قوف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ آگے ہے کیف، کیف زبر کا، کیف زیر کی، کیف پیش کو، کی کو۔ آگے ہے جیم، جیم زبر ج، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جی جو۔ آگے ہے شین، شین زبر ش، شین زیر شی، شین پیش شو، شی شو۔ آگے ہے یا، یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یی یو۔ آگے ہے غاد، غاد زبر غا، غاد زیر غی، غاد پیش غو، غی غو۔ میرے ساتھ مشق کرتے جائیں۔ لام زبر ل، لام زیر لی، لام پیش لو، لی لو۔ آگے ہے نون، نون زبر ن، نون زیر نی، نون پیش نو، نی نو۔ را زبر را، آگے ہے را، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، ری رو۔ را کے نیچے اگر زیر ہو تو اسے ہم باریک پڑھیں گے، یعنی موٹا نہیں پڑھیں گے۔ اگر زیر ہو تو اسے ہم جو ہے نا باریک پڑھیں گے، جیسے ری، ری۔ اس کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، اس را کے اوپر زبر ہے، اسے ہم موٹا پڑھیں گے۔ کیسے؟ را زبر را، را یہ موٹا ہو رہا ہے، اور یہاں پر را زیر ری، ری اس طرح ہم باریک پڑھیں گے، اور پیش ہو تو موٹا ہوگا، پر ہوگا۔ را پیش رو، رو، را پیش رو، اس طرح را ری رو۔ تو زبر تو، تو زیر تی، تو پیش تو، تی تو۔ آگے ہے دال، دال زبر د، دال زیر دی، دال پیش دو، دی دو۔ آگے ہے تا، تا زبر ت، تا زیر تی، تا پیش تو، تی تو۔ صاد زبر صو، صاد زیر صی، صاد پیش سو، سی سو۔ آگے ہے سین، سین زبر س، سین زیر سی، سین پیش سو، سی سو۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں، زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ آگے ہے زا، زا زبر ز، زا زیر زی، زا پیش زو، زی زو۔ آگے ہے ضو، ضو زبر ضو، ضو زیر ضی، ضو پیش زو، ضو پیش ضو، ضی ضو۔ ذال زبر ذ، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذی ذو، ذی ذو۔ اسے ہم نرم پڑھیں گے، زا
اس طرح سیٹی کی طرح تیز نہیں پڑھیں گے، سین ز صاد اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ اسے ہم نرم پڑھیں گے۔ نرم حرف کتنے ہیں؟ 3 ہیں، و، ذال اور ثا، یہ نرم حروف ہیں، یہ تینوں نرم حروف ہیں۔ آگے ہے ثا، ثا زبر ث، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ث ثی ثو۔ ثا کو اس طرح نہ پڑھیں سیٹی کی طرح تیز، ث ث اس طرح نہیں، بلکہ نرم پڑھیں گے، ث ث ث ثی ثو اس طرح۔ آگے ہے فا، فا زبر ف، فا زیر فی، فا پیش فو، ف فی فو۔ آگے ہے واو، پیش بھی اس شکل میں ہے جیسے واو ہے، پیش بھی اس طرح ہے، لیکن پیش چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے۔ واو زبر و، واو زیر وی، واو پیش وو، واو پیش وو، و وی وو۔ جب پیش آئے گی یعنی پیش پڑھا جائے گا تو ہونٹ گول کیے جائیں گے، تو ہونٹ گول کیے جائیں گے، تو ہونٹ کیا ہوں گے؟ گول کیے جائیں گے۔ آگے ہے با، با زبر ب، با زیر بی، با پیش بو، ب بی بو۔ آگے ہے میم، میم زبر م، میم زیر می، میم پیش مو، م می مو۔ اہم بات سن لیں پیارے بچوں، محترم والدین اور ناظرین کرام، حرکات قرآن پاک پڑھنے کی بنیاد ہے۔ اگر حرکات صحیح نہ پڑھیں گے تو لفظ کا معنی بدل سکتا ہے، اس لیے جلدی نہیں کرنی، آرام سے پڑھنا ہے، بار بار مشق کرنی ہے، بار بار مشق کرنی ہے۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، محترم والدین اور ناظرین کرام، آپ بہت اچھا سیکھ رہے ہیں۔ جو بچہ روزانہ مشق کرتے ہیں وہ جلد قرآن پاک روانی سے پڑھنے لگتے ہیں۔ والدین کے لیے ہمارے پاس ایک پیغام ہے، محترم والدین بچوں کو روزانہ تھوڑا وقت قرآن پاک سکھانے میں ضرور دیں، یہ دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگلی کلاس میں ہم نورانی قاعدہ کا نیا سبق سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔